الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دور دراز سے سفر کر کے تحریک سنی دعوت اسلامی کے اس عظیم الشان بین الاقوامی 33ویں سالانہ سنی اجتماع میں آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس سفر کو ہمارے لیے نجات کا، حرمین شریفین کے سفر کا ذریعہ بنائے۔ میں آپ کے سامنے مریض کی نماز کے کچھ احکام، کچھ مسائل پیش کروں گا۔ نماز ایسا عظیم فریضہ ہے کہ حالت مرض میں بھی، بیماری میں بھی معاف نہیں ہوتی جب تک عذر شرعی نہ ہو، ورنہ اسے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ادائیگی کے طریقے میں شریعت مطہرہ اسے رخصت دیتی ہے، لیکن بیماری سے پہلے، نماز سے پہلے وضو کا معاملہ ہے۔ حالت مرض میں بعض مرتبہ وضو نقصان دہ ہوتا ہے، تو شریعت مطہرہ اسے تیمم کی اجازت دیتی ہے۔ یعنی ایسا مرض ہو، ایسی بیماری ہو کہ جس میں وضو اور غسل نقصان کرے گا۔ نقصان سے مراد یہ ہے کہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا بہت دیر میں اچھی ہوگی یا شدید تکلیف ہوگی، تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے اس کو تیمم کی اجازت دی ہے۔ یا کسی ماہر، اس مرض کا ایکسپرٹ ڈاکٹر، اس نے کہا ہو کہ اس مرض میں تمہارے لیے پانی نقصان کرے گا، تو اس کو تیمم اس کے لیے جائز ہوگا۔ میرے عزیزوں، لیکن ایسا بھی ہے کہ اگر بیماری میں ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے، گرم نقصان نہیں کرتا، تو گرم پانی سے وضو اور غسل کرنا ہوگا، تیمم جائز نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی جگہ ہے جیسے ٹرین میں ہے، تو آپ فرسٹ کلاس اے سی میں کیوں نہ ہو، پانی آپ کو جو جنرل بوگی میں رہتا ہے شدید ٹھنڈا، جاڑے کے موسم میں تو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، پانی ویسا ہی دستیاب ہوگا، اور گرم پانی ٹرین میں آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھنڈا پانی بیماری میں آپ کو نقصان کر رہا ہے، تو اب ٹھنڈے پانی کی موجودگی میں تیمم جائز ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، بعض لوگوں کو کچھ ایسی بیماری ہوتی ہے جس سے ان کا وضو نہیں سنبھلتا۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن سے وضو ناقص ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو توڑنے والی بیماری جیسے پیشاب کے قطرے کا کثرت سے آنا، ہوا کا کثرت سے خارج ہونا، اسی طرح سے کان، ناف، پستان سے کسی بیماری کی بنیاد پر پانی کا نکلنا، آشوب چشم، زخم سے مسلسل خون کا بہنا، یہ چند بیماریاں ہیں
جس کے پائے جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو قطرے کی شکایت رہتی ہے، تو قطرے کی بیماری یہ آج عام ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جس کو قطرہ آ رہا ہے وہ معذور ہو چکا ہے۔ معذور کی شرعی تعریف یہ کی گئی کہ ایسی بیماری ہو جس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ اتنی شدت اختیار کر گئی کہ وہ باوضو فرض نماز نہ پڑھ سکا، حالانکہ اس درمیان اس نے بہت کوشش کی، وضو پر وضو کرتا رہا، وضو کی تکرار کرتا رہا۔ جیسے کسی دن ظہر میں پیشاب کے قطرے کثرت سے گرنے لگے، اب اس شخص نے بار بار وضو کیا، بھرپور کوشش کی، لیکن باوضو نماز پڑھنے کی مہلت نہیں ملی۔ اب آخر میں ظہر کا وقت ختم ہونے میں 4 سے 5 منٹ کا وقفہ رہ گیا ہے، تو اب وہ نماز پڑھ لے، وہ نماز اس کی ہو جائے گی، اور آنے والے وقت میں وہ معذور ہو جائے گا، کیونکہ شریعت کے نزدیک اس کا عذر ثابت ہو گیا۔ اب آنے والے وقت میں ایک فرض نماز سے دوسرے فرض نماز کے درمیان اتنی کثرت سے قطرہ نہیں گر رہا، 1-2 دفعہ بھی گرتا ہے، جب بھی وہ معذور رہے گا۔ آنے والے وقت میں قطرے گرنے سے اس کا وضو نہیں جائے گا، یعنی عذر ثابت کرنے ہونے کے لیے وضو کی تکرار کی جائے گی، اور عذر ثابت ہونے کے بعد تکرار کی حاجت نہیں۔ ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز کے درمیان ایک مرتبہ بھی وہ عذر، وہ پرابلم پایا جائے گا، جیسے میں نے قطرے کی مثال دی، تو وہ شریعت کے نزدیک معذور ہی رہے گا۔ لیکن معذور کے لیے ایک حکم یہ ہے کہ ایک فرض نماز کا وقت ختم ہوتے ہی اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ جیسے ہم نے ظہر کے لیے وضو کیا، ابھی وادی نور میں لاکھوں کا مجمع ہو جاتا ہے اتوار کے روز، تو عموماً لوگ عصر کا وضو جب کرتے ہیں تو عصر کے وضو سے ہم مغرب پڑھتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے عشاء بھی اسی وضو سے پڑھ لیں۔ لیکن اگر کوئی معذور ہے تو ایک فرض نماز کا وقت ختم ہوتے ہی اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ جیسے معذور نے عصر کے لیے وضو کیا، سورج ڈوبتے ہی عصر کا وقت ختم ہوتا ہے، تو سورج ڈوبتے ہی عصر اس کا وضو جاتا رہے گا۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا معذور کا وضو نہیں ٹوٹے گا، تو صرف اس بیماری سے نہیں ٹوٹے گا جس کے سبب سے معذور ہوا ہے۔ قطرہ گرنے سے معذور ہوا ہے تو قطرہ گرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ہوا خارج ہوگی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہوا خارج ہونے کے مرض سے کسی کو ہر منٹ ہاف منٹ میں ہوا نکل رہی ہے، ری خارج ہو رہی ہے، تو اس کا وضو سنبھلتا نہیں، اس نے بار بار وضو کی تکرار کیا اور عذر ثابت ہو گیا، تو اب آنے والے وقت میں ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن قطرہ گرے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، زخم سے خون بہے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، اب ہم آتے ہیں نماز پر۔ اگر کوئی اتنا شدید بیمار ہے یا اتنا بوڑھا ہے، کمزور ہو گیا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو سہارے سے اگر کھڑا رہ سکتا ہے تو سہارا لے کر کھڑا ہوگا، دیوار کے سہارے سے، کسی ستون کے سہارے سے کھڑا رہے گا، اور کھڑے کھڑے سہارے سے نماز پڑھے گا۔ اور در و دیوار کے سہارے سے بھی کھڑے رہ کر پڑھنے کی طاقت نہیں، تو حکم ہے کہ بیٹھ کر پڑھے گا، چاہے زمین پہ بیٹھ جائے چاہے کرسی پر بیٹھ جائے۔ اور بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو تیسری صورت، تیسری کنڈیشن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ لیٹ کر پڑھے گا۔
اس طرح سے لیٹ جائے کہ سر کے نیچے کچھ اونچا تکیہ رکھ لے تاکہ اس کا چہرہ سمت قبلہ ہو جائے، اور پیر سمت قبلہ رکھے لیکن گھٹنا کھڑا رکھے. اس طرح سے لیٹ کر نماز پڑھے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور رکوع میں تھوڑی گردن کم جھکائے اور اس سے زیادہ سجدے میں جھکائے. اس طرح سے لیٹ کر نماز پڑھے. آج کل ہاسپٹل وغیرہ میں ایسے بیڈ رہتے ہیں کہ اس کا ہینڈل آپ گھماؤ تو سر کا حصہ ہاف اٹھ جاتا ہے، تو بہت ایزی چہرہ سمت قبلہ ہو جائے گا. اس طرح سے نماز پڑھے. لیکن اشارے سے نماز پڑھنے والے پر یہ لازم ہے کہ سجدے کا جو جھکاؤ ہے وہ ہر صورت میں رکوع سے زیادہ ہوگا، ورنہ نماز نہیں ہوگی. اور اگر چت لیٹ کر یعنی پیٹھ کے بل لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، جیسے پیٹھ میں کوئی زخم ہے یا کوئی خدا نخواستہ کوئی فریکچر وغیرہ ہو گیا ہے، تو دائیں بائیں کروٹ بھی لیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے. وہ جیسے ایسے سیدھی کروٹ لیٹ جائے، جیسے یہاں قبلہ ہے، سیدھی کروٹ لیٹ جائے، اس کا چہرہ قبلہ رو ہو گیا. رکوع میں کم جھکے، اس سے زیادہ سجدے میں جھکے. یا سیدھی کروٹ لیٹنے میں پرابلم ہے تو بائیں کروٹ بھی لیٹ سکتا ہے، چہرہ سے جو ہے استقبال قبلہ پایا جائے سمت قبلہ، وہ جھک کر رکوع سجود کرے گا اور اس طرح سے نماز ادا کرے گا. اور جو سر کے اشارے سے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اتنا کمزور و لاغر ہو گیا، تو اب اس پر نماز ساقط ہو جاتی ہے. اور 6 وقت اسی حالت میں گزر جائے کہ سر کے اشارے سے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہوئی، تو اس پر اس کی قضا بھی معاف ہو جاتی ہے. اس پر اس کی قضا بھی معاف ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک مریض سر کے اشارے سے پڑھنے کی کنڈیشن میں پہنچ چکا، وہ سر کے اشارے سے نماز پڑھتا تھا، لیکن کچھ دن بعد بیماری اتنی بڑھ گئی، جیسے اس کے گردن وغیرہ میں کوئی فریکچر ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اب تمہیں سر ہلانے کی بھی اجازت نہیں، ورنہ آپ کا یہ پرابلم سالو نہیں ہوگا، تکلیف دور نہیں ہوگی. تو اب ڈاکٹر نے سر ہلانے سے بھی منع کر دیا. تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ 1.5 دن میں وہ اچھا ہو جائے گا 6 نماز کا وقت سے پہلے. اتنا سخت مسئلہ اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے تو اس میں مہینوں لگ سکتے ہیں. تو اب چھٹی کا وقت ختم ہوتے ہی، چھٹی نماز کا، جیسے مثال کے طور پر کسی نے فجر اشارے سے پڑھی، ظہر میں تکلیف بڑھ گئی، ڈاکٹر نے سر ہلانے سے بھی منع کر دیا، ظہر کا وقت گزرا، عصر کا وقت گزرا، مغرب کا وقت گزرا، عشاء کا وقت گزرا، 4 وقت گزرا، دوسرے دن فجر کا وقت گزرا، صحت نہیں ہوئی، 5 وقت گزرا، دوسرے دن ظہر کا وقت گزر گیا، 6 وقت ختم ہو گیا. تو اب یہ 6 تو ہے ہی معاف ہو جائیں گی. اب اتنے ایسے پرابلم میں اس 6 کے بعد بھی جتنی نمازیں جائیں گی، چاہے وہ مہینے بھر کی ہو، سال بھر کی ہو، ساری قضائیں معاف ہو جائیں گی اس پر. جیسے کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، کوما میں چلا گیا، 6 مہینے بعد اس کو ہوش آیا، تو یہ 6 مہینے کی قضائیں اس پر معاف ہوں گی، کیونکہ وہ سر کے اشارے سے بھی پڑھنے کے قابل نہیں تھا، ہوش میں ہی نہیں تھا، تو اس پر قضائیں معاف ہوں گی. میرے عزیزوں، تو یہ یاد رکھیں، جن نمازوں میں قیام فرض ہے وہ نمازیں ہرگز ہرگز نہ بیٹھ کر ہوگی نہ لیٹ کر ہوگی. کن نمازوں میں قیام فرض ہے؟ تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بار شریعت میں فرمایا کہ 5 وقتہ فرض نماز، جمعہ، عیدین، وتر واجب، اور فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ، نماز جنازہ، ان نمازوں میں قیام فرض ہے. لہذا یہ نمازیں جب تک عذر شرعی نہ ہو بیٹھ کر نہیں ہوگی. میں نے ابھی شروع میں عرض کیا
کہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ اپنے قدرت سے نہیں کھڑا ہو سکتا، اپنی طاقت سے، تو دیوار کا سہارا لے کر کھڑا رہے گا وہ اور نماز پڑھے گا۔ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت سہارے سے کھڑا رہ سکتا ہے، پھر اسے چکر آنے لگتا ہے، کمزوری محسوس ہوتی، بیٹھ جائے گا وہ، چاہے کرسی پہ بیٹھ جائے چاہے زمین پہ بیٹھ جائے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن جتنا دیر در و دیوار کے سہارے سے کھڑے رہنے کی طاقت ہے، اتنا دیر وہ کھڑا ہی رہے گا، کھڑے رہ کر پڑھے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا اگر دیوار کا سہارا لے کر کمزور کو، بیمار کو دیوار کا سہارا لے کر صرف تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کی طاقت ہے، تکبیر تحریمہ کہنے کی صرف طاقت ہے، تو اس پہ فرض ہے کہ وہ دیوار کا سہارا لے کر تکبیر تحریمہ کہے پھر بیٹھے۔ اب اس مریض نے خیال کیا کہ اتنا چند سیکنڈ کے لیے میں کیا کھڑا ہوتا، لاؤ اطمینان سے چیئر پر بیٹھ کے نماز شروع کرتے ہیں۔ بیٹھ کر تکبیر تحریمہ کہا تو اس بیمار کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جتنا دیر کھڑا رہ سکتا ہے اتنی دیر کا قیام اس پر فرض ہے، فرض ادا نہیں ہوا۔ میرے عزیزوں، دوسرا طریقہ ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا۔ ابھی جو میں نے وضاحت کر دی، جتنا دیر کھڑا رہ سکتا ہے، حتیٰ کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر بولنے کی طاقت رکھتا ہے تو تکبیر تحریمہ دیوار کا سہارا لے کر بولنے کی طاقت رکھتا ہے تو دیوار کا سہارا لے کر نماز شروع کرے گا پھر بیٹھے گا، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ آج معمولی تکلیف میں بعض جگہ تو چیئر کا ماحول بنا ہوا ہے، لوگ مساجد میں کرسی ایصال ثواب کے لیے دے رہے ہیں، جیسے یہی ایک کار خیر لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ مساجد میں کرسی وقف کر دو، مرحوم کو ثواب ملے گا۔ تو آپ بتائیے کہ اگر اس کے ساتھ جو میں نے وضاحت کر دی ہے یہ عذر شرعی نہیں ہے تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی، تو آپ کو ثواب کیسے ملے گا؟ اللہ خیر فرمائے۔ معمولی تکلیف، تھکان، باڈی پین، سر درد، ہلکی سی حرارت، یہ سب عذر شرعی نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ ان خفیف تکالیف میں جو نماز بیٹھ کے پڑھی گئی وہ ساری نماز نہیں ہوئی، نئے سرے سے اسٹارٹنگ سے پڑھنا اس کے ذمہ فرض ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ بیٹھ کر پڑھیں، تو بیٹھ کر پڑھیں تو رکوع میں کم جھکیں، اور جتنا رکوع میں جھکے اس سے زیادہ سجدے میں جھکیں۔ اگر سجدے کا جھکاؤ رکوع کے برابر بھی رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے مریض کو اپنے بارے میں فیصلہ وہ خود کر لے کہ وہ کتنا جھک سکتا ہے، تو جتنا سجدے میں جھکے گا اس سے کم رکوع میں جھکے گا۔ اگر دونوں کا جھکاؤ برابر رہا جب بھی نماز نہیں ہوگی۔ جو لوگ عذر شرعی کی بنیاد پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں ہاتھ ان کا گھٹنے پر ہوتا ہے، تو ہاتھ جب گھٹنے پر ہوتا ہے تو ان کی پیٹھ اچھی خاصی جھک جاتی ہے، اس سے ان کو قوت ملتی ہے، سپورٹ ملتا ہے، تو پیٹھ اچھی خاصی ایسے خم ہو جاتی ہے ان کی۔ لیکن جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو اپنا ہاتھ ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں اس طرح سے، ایک تو ایسے ہی کمزور ہیں، اب ہاتھ ہوا میں ہے، سپورٹ نہیں مل رہا،
تو وہ جھک نہیں پاتے، رکوع سے زیادہ جھک نہیں پاتے، تو ماد اللہ رب العالمین نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ سجدے کا اسٹائل بنانے کی آپ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ کریں، ہاتھ گھٹنے پہ رکھیں جیسے رکوع میں رکھے تھے، رکوع میں کم جھکیں، اس سے زیادہ سجدے میں جھکیں۔ اور جو بیٹھ کر بھی اس طرح سے پڑھنے سے قاصر ہے تو تیسرا طریقہ ہے کہ لیٹ کر پڑھے ہو۔ لیٹ کر پڑھنے کی ترکیب میں نے بتا دی کہ اس میں بھی جو ہے چاہے چت لیٹ جائے، چاہے یا دائیں کروٹ لیٹ جائے یا بائیں کروٹ لیٹ جائے، لیکن ہر صورت میں چہرہ سمت قبلہ ہوگا۔ رکوع میں کم جھکے گا، سجدے میں زیادہ جھکے گا۔ اور جو سر کے اشارے سے بھی پڑھنے سے عاجز ہے تو اس پہ نماز معاف ہے، اور 6 نماز کا وقت اسی حالت میں گزر گیا تو اس پر اس کی قضائیں بھی معاف ہیں۔ تو بیمار پر نماز معاف کب ہوتی ہے؟ یہ عذر شرعی ہے کہ 6 نماز کا وقت ایسی حالت میں گزر جائے کہ لیٹ کر سر کے اشارے سے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، اور اگر چھٹی کا وقت ختم ہونے سے پہلے اتنی طاقت ہو گئی، اتنی صحت حاصل ہو گئی اللہ کے فضل سے کہ سر کے اشارے سے پڑھنے کے قابل ہو گیا، تو اب یہ 5 وقت کی جو نماز قضا ہوئی ہے وہ پڑھنا اس پہ فرض ہوگا، اور چھٹی کا وقت بھی گزر گیا تو قضائیں بھی معاف ہوگی۔ تو ایک بندہ مومن اتنا کمزور و لاغر ہو گیا کہ سر کے اشارے سے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو نماز معاف ہوتی ہے۔ یہ ہٹے کٹے تندرست و توانا دندناتے گھومتے رہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں، سوچو یہ کس قدر محروم ہے اور کتنے سخت پاپی ہیں، کتنے سخت مجرم ہیں۔ اتنے کمزور و لاغر کو بھی ایسا نہیں کہ یہ فرما دیا ہو گیا اور نماز معاف ہے۔ میرے عزیزوں، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر ہوتا یہ ہے کہ نماز کا کوئی بندہ پابند ہے، سب ہے، لیکن تھوڑا بیمار ہو گیا، ہاسپٹل وغیرہ میں ایڈمٹ ہو گیا، تو سمجھتا مجھ پہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، پھر صحت ملے گی تو گھر آ کے پڑھیں گے۔ ارے بندے، وقت پر سجدہ کرتے رہو، نماز پڑھو، اللہ کے ذکر کی برکت سے بھی تو شفا ہوگی، طبیعت بہلے گا، نیکی انسان کو قوت دیتی ہے، ذکر و اذکار سے بندے کو توانائی ملتی ہے۔ ہاسپٹل وغیرہ میں ایڈمٹ ہے، گیم چلاتے رہیں گے، ٹی وی سیریل دیکھتے رہیں گے، سب چلتا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ نماز یہ ہے کہ گھر جا کر ساری قضائیں ایک ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ جو بیمار کی نماز کا موضوع ہے کتابوں میں، یہ کس دن کے لیے؟ یہ مریضوں کے لیے۔ میرے عزیزوں، بعض بیماروں کا حال یہ رہتا ہے کہ وہ کھڑے تو رہ سکتے ہیں، لیکن ان سے جو مسنون طریقہ ہے رکوع کا، گھٹنا زمین پہ رکھو، پیشانی سجدے میں رکھو، یہ نہیں ہو پاتا۔ جیسے کوئی شوگر وغیرہ کا ہائی پیشنٹ ہے، اس کی شوگر ہائی رہتی ہے تو ان کو گھٹنے میں شدید درد ہوتا ہے، کمر سے جھکا نہیں جاتا ہے، ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر جو ماہر ہے وہ بھی منع کرتا ہے، تو اب قیام کی قدرت ہے، اس کو کھڑے رہنے کی طاقت ہے، لیکن رکوع اور سجود نہیں کر سکے گا، وہ اشارے سے کرنے کی حالت میں پہنچ چکا ہے۔ تو اس کے لیے حکم ہے
کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اس پر قیام فرض نہیں رہے گا، اس پر قیام فرض نہیں ہوگا، بلکہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے فرمایا بیمار کی نماز میں، مریض کی نماز کے عنوان سے جو باب باندھا ہے اس میں فرماتے ہیں کہ کھڑے رہ کر پڑھے گا تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بیٹھ کر پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی رکوع اور سجود دونوں یا کوئی ایک اشارے سے کرنے کی حالت میں ہے وہ، تو جو کرنے کی قدرت ہے، قیام کرنے کی طاقت ہے، لیکن وہ اس سے ساکت ہو جائے گا، اب اس کی نماز بیٹھ کر ہو جائے گی۔ جیسے صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بار شریعت میں مثال دی ہے کہ گلے میں اس کے پھوڑا ہے، اب گلے میں پھوڑا ہے تو رکوع میں جائے گا تو گلے سے پھوڑا دبے گا، اس سے رطوبت نکلے گی، وضو ٹوٹے گا، زخم بڑھے گا، سجدے میں اور زیادہ مسائل پیش آئیں گے۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ رکوع اشارے سے کرے گا، سجود اشارے سے کرے گا، تو اب اس پر قیام فرض نہیں ہوگا، اب قیام اس پہ فرض نہیں رہ جائے گا، بلکہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی۔ رہا جو چیئر پر بیٹھنے کا مسئلہ ہے، بیمار کا، ضعیف کا، وہ اس عذر شرعی کے ساتھ ہے جس کی میں نے وضاحت کر دی۔ اب وہ جماعت میں شامل ہو رہا ہے تو جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے وہ۔ اب اگر صف، جیسے پہلی صف میں ایک دم کنارے جگہ مل رہی ہے، اس کی کرسی تک صف متصل ہے، تو وہ کنارے کرسی لگا لے اور اس میں وہ صف اول میں بیٹھ کے نماز پڑھے، وہ کنارے ہے۔ بعض لوگ کہتے نہیں کرسی والے جو ہے وہ ایک دم آخری صف میں ہوں گے، کیوں اس کو پہلی صف سے محروم کر سکتے ہیں آپ؟ اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ پہلی صف میں اگر کنارے کھڑا ہے اور وہاں تک صف متصل ہو رہی ہے، صف وہاں تک پہلی پہنچ رہی ہے، تو وہ صف اول میں کنارے بیٹھ کے نماز پڑھے گا۔ اور پہلی صف میں ابھی پوری صف لبریز نہیں ہوئی، پوری نہیں ہوئی، جیسے ایک صف میں 25 لوگوں کی گنجائش ہے، ابھی 15 لوگ ہی ہوئے، تو ایسا تھوڑی نہ ہے کہ وہ پہلے آ گیا تو انتظار کرے گا 10 لوگ اور آئے تو میں کنارے کرسی لگاؤں گا، وہ بیچ میں لگا سکتا ہے۔ لوگ نہیں آئے ہیں، وہ جہاں تک صف ہوئی ہے وہاں کرسی رکھے اور اس پہ نماز پڑھے وہ۔ ہاں، جو عذر شرعی کے ساتھ کرسی پہ نماز پڑھے گا تو کرسی ایسی نہ ہو جیسے یہ کرسی ہے، جس کو عام بول چال میں آپ راجا کرسی کہتے ہیں، یہ جگہ زیادہ لیتی ہے۔ تو جیسے یہ پلاسٹک کی کرسی جو عموماً ہمارے ہاں وادی نور میں آپ دیکھتے ہیں، وہ وائٹ والی رکھی، ایسی ہو جو جگہ کم لے، اور ایسا نہیں کہ ٹیک لگا کر آپ نماز پڑھیں۔ آپ آفس میں نہیں بیٹھے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عبادت میں سادگی ہوگی، عاجزی ہوگی، شاہی انداز نہیں ہوگا۔ بیمار ہیں تو ٹیک لگا کے نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ وہ ٹیک نہیں لگاتا ہے تو شدید تکلیف ہونے لگتی ہے پیٹھ میں، واقعی یہ پرابلم ہے، تو اس کے لیے عذر شرعی ہوگا، اب وہ ٹیک لگا سکتا ہے، ورنہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ عز و جل شانہ، میں نے جو کچھ بیان کیا، خدا نہ خواستہ اس میں کوئی خطا ہوئی ہو تو مولا معاف فرمائے، اور ان احکام و مسائل سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ ایسی نوبتی نہ آئے کہ ہمیں کرسی پہ بیٹھنا پڑے، مولا ہمیشہ اپنی بارگاہ میں حاضری، صحت و تندرستی اور سلامتی کے ساتھ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے کہ وقت پر نماز ہوتی رہے، جماعت کے اہتمام کے ساتھ ہوتی رہے، قیام کے ساتھ ہوتی رہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔